ہمارا ایمان ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، رب العالمین، لیکن اس نے بھی انسانوں کو تعلقات میں لانے کے لیے اپنے نبیوں اور کلام کو استعمال کیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو سلام اینڈ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، اور ابھی اس ہفتے بھی ہم ان وجوہات کے اوپر غور کریں گے جن کے وسیلے سے پچھلے ماضی کے سالوں اور صدیوں میں مسیحی مسلم تعلقات تھے، اور اب بھی وہ تعلقات جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم جہاں جہاں بھی مسلم اور مسیحی اکٹھے رہ کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ تو آج بھی اس سلسلے کو میں اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کے اندر ہم نے کچھ وجوہات دی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات تھے اور قائم رہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اور بات جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کی بھی تائید قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران جو کہ کافی ضخیم سورہ ہے، اس کے اندر کافی حوالہ جات موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس بات سے آج کے اس ہفتے کی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور سورہ آل عمران تھرڈ سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 50 سے لے کر 51 تک ہم دیکھیں گے، اور پھر اس سلسلے کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے اندر بہنوں بھائیوں یہ لکھا ہے قرآن شریف کے اندر سورہ آل عمران، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 50 یعنی 50ویں آیت کے اندر جو لکھا وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت تھی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ جناب حضرت مسیح کے متعلق قرآن شریف کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ جب آپ اس زمین کے اوپر آئے تو آپ نے یہ بات کہی کہ بیسیکلی اہل اسلام اور اہل مسیحیت ان کا یقین ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں توریت پر، زبور پر، انجیل شریف پر اور صحائف انبیاء پر، تو وہی بات جناب مسیح نے کی ہے۔ اور جناب مسیح جو ہیں وہ ہم دونوں قومیتوں کے درمیان، دونوں مذاہب کے درمیان میں ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ایک ملک میں گیا، اور وہاں ایک بہت ہی مشہور شہر میں موجود تھا، اور ایک پی ایچ ڈی دوست سے ملا، وہ میرے جاننے والے تھے، اور کافی سالوں کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کا میں ایک بیان سن کے حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا صدیق بھائی، بیسیکلی ہم جو مسلمان بہن بھائی ہیں ہم محمدی مسیحی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسیحی ہیں، کہ اگر ہم جناب سیدنا مسیح کو نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو بیسیکلی ہم تو مانتے ہیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ مسیحی ہے۔ تو یہ جو بریجز ہیں، یہ جو واقعات قرآن شریف بیان کر رہا ہے، تو ان میں جو ہستی ہمارے دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان میں ایک پل کی حیثیت رکھتی ہیں، مرکزی کردار ہے جناب حضرت مسیح کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے توریت آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ جو چیزیں بعض تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ حلال اور حرام کا جو تصور ہے یہ کوئی منوپلی سسٹم، اجارہ داری نہیں ہے کہ صرف جو ہے مسلمان بہن بھائی کہیں جی ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہے، اہل مسیحیت کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے تو توریت شریف سے حوالہ نہیں ابھی دیا آج کے سیشن میں، آج کی گفتگو میں انجیل شریف سے میں نے بات نہیں کی ہے، بلکہ میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں کہ جناب مسیح فرما رہے ہیں کہ میں توریت کو بھی سچا مانتا ہوں، اس کی گواہی دینے کے لیے آؤں،
اور پھر جو چیزیں تم پر حرام تھیں میں ان کو حلال کر دوں۔ تو اب یہ یقین کیجئے کہ جب مسیح کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا مسیح جب حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ ان کی پاک اتھارٹی، پاک اختیار تھا، انہوں نے کہا جو چیزیں تم پر حرام تھی میں ان کو بھی تمہارے لیے حلال کر دوں۔ حالانکہ اگر گہرائی میں سوچا جائے تو یہ الہی اختیار ہے، یہ اللہ پاک کا کام ہے کہ وہ حلال اور حرام کی جو ہے وہ تخصیص کرے یا ان کے متعلق بتائے، لیکن جناب مسیح کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم پر حرام تھیں بعض، ان کو میں تمہارے اوپر حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا کہا مانو۔ اب اندازہ کیجیے کہ جس وقت مسیح اس دنیا میں ہوں گے تو ان کے ماننے والوں کو جب مسیح نے ایڈریس کیا ہوگا ازروِ قرآن، تو انہوں نے ان کو حلال حرام کے متعلق بتایا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں میرا کہا مانو اور میرا اور تمہارا خدا جو ہے اسی کی عبادت کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اشکال کیا ہے، مشکلات کیا ہیں کہ بعض دفعہ مسلمان بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ مسیحیوں کو کوئی پتہ نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ الٹے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن شریف کی گواہی موجود ہے، اور مسیح نے کہا کہ میرا کہا مانو، اور حلال اور حرام کا جو دیباچہ ہے وہ مسیح نے جو ہے پیش کیا ہے کہ ایسا جو ہے اس کلام کے اندر موجود ہے اور ان کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ پھر جو ابھی میں آپ کو بات سنانے چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہماری کامنالٹیز ہوتی ہیں، جب باتیں ملتی ہیں تو ہمارے تعلقات بڑھتے ہیں، ہماری دوستی بڑھتی ہے۔ تو میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں جن کے اوپر آپ کے تعلقات صدیوں پرانے جو تھے آج بھی ان کو آپ تجدید وفا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا سے ڈر جائیں، اگر ہم اللہ پاک سے ڈر جائیں، اگر رب العالمین سے ڈر جائیں اور سچ بولنا شروع کر دیں۔ اب پورے قرآن میں یہ تو نہیں لکھا نا کہ مسیحیوں کو کوئی پتہ نہیں حرام حلال وہ سب کچھ کھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس، تورات شریف، انجیل شریف وہ واحد آسمانی الہام اور کلام ہے جس کے اندر میں نے کہا صرف حرام اور حلال کہہ کے بات نہیں ختم کر دی گئی، بلکہ ان کے نشانات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر جو دوسری بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس کے وسیلے سے ہمارے تعلقات استوار ہوتے ہیں، وہ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ یقینی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسی راہ پیدا کرتی ہے کہ جس کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اور وہ کیا بات ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب یہاں سے میں ایک لفظ پک کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ الحواریون، یعنی مسیح کے شاگردوں کو قرآن نے جو ٹائٹل دیا، آپ اندازہ کیجئے، اگر حرام اور حلال کی تمیز نہیں، جو کہ قرآن کا تو دعویٰ نہیں ہے، یہ کسی کا زبانی جمع خرچ ہو سکتا ہے، مخالفت برائے مخالفت ہو سکتی ہے، نفرت آلود زبان سے زہر افسانی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ قرآن نے جو مسیح کے صحابہ تھے، مسیح کے جو ساتھی تھے، مسیح کے جو شاگرد تھے، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے الحواریون، یہ بہت اہم ترین لفظ ہے۔ اور جہاں بھی قرآن کے اندر الحواریون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ یعنی بے داغ لوگ۔ اور جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا وہ اللہ کی نگاہ میں بے داغ کیسے ہو سکتا ہے، پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی تعریف یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جیسا ماہر دھوبی کپڑے کو اچھی طرح دھوتا ہے اور اتنا اجلا اور صاف کر دیتا ہے، شفاف کر دیتا ہے کہ وہ چمکنے لگتا ہے، حواریون کا مطلب یہ بھی ہے۔ اور اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اگر وہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں تھا، مسیحیوں کی تعلیم کے اندر حلال حرام برے اچھے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ قرآن شریف نے ان کے صحابہ کو، ان کے شاگردوں کو شاگرد نہیں کہا، عام مومنین نہیں کہا، بلکہ واحد ٹائٹل ہے جو پیغمبر اسلام کے صحابہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا، صرف مسیح کے جو شاگرد تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بہنوں، بھائیو، آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، اور اس کا مطلب بے داغ ہے، اس کا مطلب ہے چمکدار، اس کا مطلب ہے صاف اور شفاف، اجلے دھلے ہوئے۔ اور اس کی میں ریزن بھی آج بیان کروں گا کہ یہ مسیح کے جو حواری تھے، مسیح کے
جو شاگرد تھے ان کو حواریون کیوں کہا گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے لیے اگر ہم ایک اور حوالے کی طرف جائیں گے تو ہمیں یقینی طور پر برکت ملے گی۔ وہ سورہ مریم کے اندر حوالہ موجود ہے۔ دیکھیے ہمارے تعلقات کس وجہ سے ہیں کہ مسیح کے ماننے والے لوگ بھائی پاک صاف ہیں، وہ اجلے ہیں، وہ بے داغ ہیں، وہ کرپشن نہیں کریں گے، اور کلام مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ تم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، وہ ٹیکس چوری نہیں کریں گے، وہ اپنے بل پورے دیں گے، وہ ٹیکسز پے کریں گے۔ تو یہ تو برکت ہی برکت ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرامز میں یقیناً کہا تھا، سورہ الحدید کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ لکھا ہے اے مسیح، اے جیسس کرائسٹ، تیرے ماننے والوں کے دلوں کے اندر ہم نے شفقت بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ رحمت بھی ڈالی ہوئی ہے، یعنی وہ ظالم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ عالم ہے، مشائخ ان میں بزرگ ہیں، ان میں درویش لوگ رہتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں قرآن شریف سے، تو میرا تو ایمان ہے کہ ہمارے تعلقات ماضی سے زیادہ اب اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ ان باتوں کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے، اور پردہ جو ہے محراب و منبر کی طرف اور دوسری طرف سے بھی ہوا ہے۔ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کی سچائی کو بیان کیا جائے۔ تو وہ پاک کیوں تھے، وہ الحواریون کیوں کہلائے، وہ بے داغ کیوں کہلائے، تو اس کی میں نے توضیح قرآن شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ سورہ مریم 19ویں سورہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا، یعنی جب فرشتہ جناب حضرت مریم کے پاس آتا تو اس فرشتے نے کہا، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں، پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ اور اس کے لیے قرآن شریف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، لا احبا لا کے غلامن زکیہ، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، لکھا ہے آئی میں بیسٹو آن دی اے فالٹ لیسن۔ اور جب ہم اس کی اور ٹرانسلیشن یا ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا سن لیسن، کرائم لیسن۔ اب اندازہ کیجئے کہ جیسے آپ کا گرو ہوگا، جیسے آپ کا استاد ہوگا، ویسے آپ کے اوپر رنگ آئے گا۔ چونکہ مسیح خداوند جو ہیں وہ خود جناب حضور مسیح کی ذات گرامی، قرآن کہہ رہا ہے وہ ذکی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ جرائم سے پاک ہے، وہ خطا سے بھی پاک ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ کی علمی معلومات کے لیے کہوں، قرآن شریف کے اندر 17 الفاظ استعمال ہوئے، کم و بیش کہہ رہا ہوں، جن میں الدلال کا لفظ گمراہی کے لیے استعمال ہوا ہے، الاسم، العصیان، اور پھر خطا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی گناہ، جرم، خطا، بھول جانا۔ اور یہ 17 قسم کے جو الفاظ انسانی بشری کمزوریوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہر انسان ایسا ہے، آپ یقیناً برکت پائیں گے کہ ان تمام قسم کے جو الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ کا اطلاق بھی جناب مسیح پر نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار تھے، انہوں نے خطا کی، وہ بھولے، کسی لفظ کا اطلاق مسیح پر نہیں ہوتا۔ تو دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام، ہم جنگ و جدل سے باہر نکلیں گے، ہم محبت میں باتیں کریں گے، ہم پیار سے شیئرنگ کریں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو آپ مسیح کے جو شاگرد تھے، مسیح کے جو اس کے سیکھنے والے لوگ تھے، ان کو صحابہ نہیں کیا بلکہ الحواریون کہا گیا ہے۔ وہ بے داغ ہیں، پاک ہیں، کپڑے کی مانند دھلے دلائے اجلے ہیں۔ اور وہ کیوں اجلے ہوئے ہیں؟ کہ ان کا آقا مولا، ان کا خداوند ذکی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے ہمارے تعلقات تو قائم ہو سکتے ہیں نا، دونوں طرف ہمیں چیزیں مل رہی۔ تو یہ قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ بیسیکلی حلال اور حرام کا تصور ہی نہیں بلکہ مسیح کی تعلیم موجود ہے۔ اور پھر ان کے جو سیکھے ہوئے لوگ تھے وہ الحواریون بن گئے، وہ عام انسان تھے، کوئی ان میں ٹیکس لینے والا تھا، کوئی ان میں ماہی گیر تھا، لیکن قرآن شریف نے، میں بائبل مقدس کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن شریف نے ان کو الحواریون کہا ہے کہ تم ذکی کے ساتھ رہے ہو، تم پاکوں کا بھی جو پاک ہے اس کے ساتھ رہے ہو، لہٰذا اس کے فیض اور فضل سے تم بھی پاک اور بے داغ ہو گئے ہو۔ تو یہ باتیں جو ہیں ہم نے اس معاشرے کے اندر عام کرنی کہ ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں۔ پھر اور مسیحی مسلم تعلقات کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ سورہ بقرہ ہے قرآن شریف کی، اس کے اندر بھی جو ہے یہ واضح بیان موجود ہے اور ہمیں قریب لاتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے مائل اور قائل کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ دوسری سورہ ہے قرآن کے اندر،
اور ساتھ ہی ساتھ معلوماتی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ لمبی ترین صورت ہے قرآن کے اندر۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر جو بیان ہے وہ کس قدر کا ہے۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور یہاں یہ نہیں لکھا کہ اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بلکہ شاید کسی پروگرام میں بیان کروں گا، قرآن ہی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، انگلش میں کر رہا ہوں، اردو میں کر رہا ہوں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیسیکلی نماز کا مطلب صلاۃ ہے، اور صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ پریئر ہے، تو وہ بھی پریئر ہے، میں بھی پریئر ہوں، لیکن ہمارا انداز مختلف ہے، ہم پکار کس کو رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی اگر آپ نگلیکٹ کر دیں گے، نہیں جی یہ کیا دعا ہے، نو، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ عالم تنہائی میں بھی سنتی ہے۔ ضروری نہیں اس کے لیے، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، دونوں کو کہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ مذہبی عبادات کے اندر جائیں، مساجد کے اندر جائیں، گرجا گھروں کے اندر جائیں، پر کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ گرجے میں بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں ہیں، تو پھر خدا آپ کی نہیں سنے گا؟ خدا آپ کی سنے گا۔ اس نے اپنے بندہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو کہاں سے سنا؟ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور مچھلی جو ہے وہ لامحدود گہرائیوں کے اندر پانی کے اندر ہے، اور وہاں پردے پڑے ہوئے ہیں، تاریکی ہے، اندھیرا، لیکن وہاں سے اس نے اپنے بندے کی دعا کو سن لیا۔ تو اس لیے پیارے عزیزو، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو خدا کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا مسلمان صرف عبادت کریں گے۔ پلیز پلیز ان تلخیوں کو کم کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے رویے بے مثال خدا کے با کمال کلام کو، اس کے پیغام کو داغدار کر رہے ہیں، ہمارے رویے اس کو داغدار کر رہے ہیں، اور ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تلخی میں ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ اس کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہودیوں کو اس نے پیدا کیا، مسیحیوں کو اس نے پیدا کیا۔ تو بیسیکلی قرآن شریف اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ تمہارا اور ہمارا خالق ایک ہے۔ تو قرآن نے یہ کہنا یہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو اس نے پیدا کیا، بلکہ نہیں لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو پہلے سے لوگ تھے، بھلے وہ پارسی ہوں، بھلے وہ ہندو ہوں، کچھ بھی ہوں۔ تو کیا میں اس قرآن کے نقطے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر سکتا ہوں نا کہ پہلوں کا خالق بھی وہی خالق ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، ہمارا بھی خالق وہ ہے۔ تو جب خالق ایک ہے تو مخلوق کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً اس بات سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے بالکل قبول کرنے کے لائق ہے۔ اور پھر آگے لکھا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے میںہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو بالکل خدا جو ہے وہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت اشعیاء نبی کی کتاب، جنہیں اہل اسلام اور مسیح بہن بھائی حضرت یسایہ کہتے ہیں، ان کے اندر لکھا ہے کہ تم مجھے کس کی مانند ٹھہراؤ گے اور کس چیز سے مجھے تشبیہ دو گے؟ میرا کوئی بھی مثال اور تشبیہ دینے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، میں بے مثال ہوں۔ تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، اور یہی بات ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شک وہ خالق اور مالک ہے۔ تو میاں یہ کہہ دینا کہ نہیں جی اللہ ہمارا خدا ہے، تم اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے، نو وے، خدا نہیں ہم تقسیم کر سکتے۔ اور قرآن کہتا ہے پہلوں کا بھی رب تھا، خالق تھا، اور آپ کا بھی وہی رب اور خالق ہے۔ اور اس کے اندر اور ایک بات کو سنیے جو کہ ہمارے تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہے۔ یہ 29 سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کی ورس نمبر ہے 46۔ اور میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ اپنی فیملی میں یا کہیں بھی بیٹھ کے یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو باتیں ہی نہیں کبھی ہم نے سنی، یہ بھی لکھا اس کے اندر۔ اور جب میرا بھی کبھی کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو لٹرلی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات ہی نہیں سنی۔ بالکل، ہم نے کہا ساری عمر اس کے اوپر ہم نے بیان ہی نہیں سنا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو، یاد رکھیے ہمیں وہ بات کرنی ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ اب سن لیجئے، اور قرآن کا یہ بیان ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ بجائے کہ آپ کہیں کہ معافی کے ساتھ کہوں گا، الٹے سیدھے نام لیں،
جن میں مجھے نام لینا چاہیے، کلچرلی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو عیسائی ہیں، اب پورے قرآن شریف کے اندر عیسائی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی مسیحیوں کو عیسائی کہتا ہے تو گویا وہ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، پیغمبر اسلام نے بھی ان کو عیسائی نہیں کہا ہے۔ اب یہ کس نے سکھایا یہ لفظ؟ اگر ان کو گندا کہا جاتا ہے یا چوڑا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کس نے استعمال کیا ہے؟ قرآن نے تو نہیں کیا ہے۔ اس سے مطلب قرآن کی توہین ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ تمیز سے بات کرو۔ اب تمیز ہمارے تعلقات کو بڑھا سکتی، بدتمیزی کسی تعلقات کو پروان نہیں دیتی، بلکہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں، کس طرح سے میں وہ باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کے دل کے اندر اتر جائیں کہ بھائی قرآن نے تو یہ کہا ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، جنگ و جدل نہیں کرو، اور پھر ان کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور پھر لکھا ہے جو ان میں سے بے انصافی کر رہتے ہیں، ہاں تم ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کر سکتے ہو، لیکن الٹیمیٹلی بات ہے جو بھی بے انصافی کرے گا، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ کرسچن ہو، خدا جو ہے، رب جو ہے، گاڈ جو ہے، اللہ جو ہے، ان دونوں کی پکڑ کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ سوشل ویلیو کے خلاف ہے اور خدا کے آئین کے خلاف ہے۔ اسی مسیح خداوند نے جب یہودیوں کے ساتھ تقریر کی، آپ ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا تم مالی معاملات میں سونف اور پودینہ پر اور زیرہ پر دہ یکی دیتے ہو، مگر تم نے جو زیادہ بڑے کام تھے ان کو تو چھوڑ دیا، انصاف، ایمان اور رحم کو تم نے ترک کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو قرآن جی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بے انصافی کرے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور کہہ دو، یعنی پیغمبر اسلام کو اللہ کا حکم ہوا تو کیا کہہ دیں، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا اور میرا خدا ایک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جی کہ مولوی صاحب کو کس نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے، اور مسیحیوں کس نے بتا دیا ہے؟ قرآن شریف تو اقرار کر رہا ہے کہ تمہارا اور میرا خدا ہی ایک ہے۔ تو تعلقات ہو سکتے ہیں نا جی۔ خدا ہمارا جو ہے وہ ایک موجد ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ تو جب وہی ایک ہے تو پھر اس کے لوگ کیوں نہیں ایک ہونا چاہ رہے، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ اور یہ بھی بات میں آپ کے سامنے لاؤں، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کا کھانا ان پر حلال ہے، اور مسلمانوں کا کھانا مسیحیوں پر، مسیحیوں کا کھانا ان پر حلال ہے، لیکن ایسی ایسی باتیں بھی سننے کو ملی ہیں، شاید کبھی میرا واسطہ تو نہیں پڑا ہے کہ کہیں اگر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جی میں مسیحی ہوں تو اس کو برتن علادہ دے دیا گیا ہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ کا عرش کانپ جائے گا کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ جو اتنی بے انصافی کرے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ جو ہے وہ قرآن شریف کی سورہ الماؤن کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن کو ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں اللہ کو، وہ کہتا ہے اگر میرے انسانوں کے ساتھ تم نے بھلائی نہیں کی ہے، یتیم کو تم نے دھکے دیے، جو مانگنے والی چیزیں تھیں وہ ان کو نہیں دی ہیں، تو پھر تمہارے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کا خود سے بیان ہے۔ تو پلیز اس چیز میں ہم نے محتاط رہنا ہے کہ قرآن کے یہ کہتا ہے اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے۔ پھر ہم واپس سورہ آل عمران کے اندر جاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کے لیے کتنی عجیب تر باتیں اور گہری باتیں موجود ہیں، جن کے ساتھ بیان کر کے اور جن کو اپنی زندگی میں اتار کے یا ان کا مطالعہ کر کے ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل دوستی کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب جو قرآن کا بیان ہے وہ چونکہ اس لیے بھی اہم ترین ہے کہ میں اپنے پاس سے جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات مانتے ہو، خدا کی بات مانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ اور پھر پیارے عزیزو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں، چونکہ میں آپ کے درمیان میں فریق نہیں ہوں، میرا ویٹ کسی طرف نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں تو دوستی کا پیغام لے کر آؤں، لیکن آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی مسلمانوں کے اندر ایسی جماعت ہو جو برائیوں سے منع کرے، نیکی کا حکم کرے۔ اب تاثر دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان مسیحیوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو برائیوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، یہ صرف برائی ہی برائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی بھی توہین ہے، اللہ کے خلاف بیان ہے۔ اور آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے۔ اب قرآن کا جو پیغام ہے وہ بھی اس تعلقات کی بنیاد بنتا ہے، اور وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اسی سورہ آل عمران کی 104 آیت میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں،
اور آپ حیران ہوں گے، لکھا ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کیسی جماعت ہونی چاہیے؟ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ اب چونکہ اس کے اوپر جب آپ بات سنیں گے، تقریر سنیں گے، تو آپ کے دل میں کیا خیال ہوگا؟ اور ڈالنے والا ون سائیڈڈ آپ کے دل میں خیال ڈال دے گا کہ یہ جناب من خطاب ہوا ہے مسلمانوں کو، یعنی مسلمان بہن بھائی ہیں، ان میں ایک ایسی جماعت ہو جو اچھی نیکی کی طرف بلائے، جو برے کاموں سے منع کرے، نیکی کی طرف جو ہے رغبت دلائے، اور وہی لوگ نجات پائیں۔ وہ آخر میں اعلان کر دیں گے، دیکھ لو جی قرآن شریف میں کہہ دے بس مسلمان جنت میں جائیں گے۔ آئیے دیکھ لیجیے، اور میں آپ کو دوسرا رخ دکھاتا ہوں، کیونکہ ہمیں ایک رخ صرف دکھا جاتا ہے۔ اگر اسی سورہ کی 113 آیت میں ہم جاتے ہیں تو یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے۔ اب بڑے کلیئر انداز سے سن لیجئے، لکھا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کیا کرتے ہیں، جو خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور کب تلاوت کرتے ہیں؟ یہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام جی مسلمان بہن بھائی پڑھیں گے، نا عیسائیوں کرسچنوں کو، مسیحیوں کو کوئی پتہ نہیں۔ اور میں آلریڈی کیٹیگوریکلی طور پہ کہہ چکا ہوں کہ عیسائی کا کوئی لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی عیسائی کہہ کے نہیں بلایا، مسیحی یا نصارہ کا لفظ موجود ہے، وہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ان میں کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان اہل کتاب میں وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم پر قائم ہیں، جو رات کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں پر لپکتے ہیں، یعنی بھاگ بھاگ کے یہ نیکیاں کرتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور جس طرح یہ نیکی کریں گے، اس نیکی کی اللہ نہ قدری نہیں کرے گا، بلکہ خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب بتائیے، قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اہل کتاب جو لوگ ہیں، ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گاڈ سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، یہوہ کہہ لیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے کلام پر قائم رہتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد میرا ایمان ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کے وسیلے سے آپ کو یہ خوشی ملی ہوگی کہ ہمیشہ پتہ نہیں کئی سالوں سے، ساری عمر میں بھی آپ نے اس تصویر کا ایک ہی رخ سنا ہوگا، لیکن خدا کی شکر گزاری آپ کا بھائی آپ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آگے چلے گا کہ دوسرا رخ بھی ہے، اور قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ لوگ ہیں اور اللہ ان کی نیکیوں کی نہ قدری نہیں کرے گا بلکہ ان کو اجر ملے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے عزیز دوستو، میں آپ کا یقیناً مشکور ہوتا ہوں کہ آپ پروگرام کو بڑی دلچسپی سے، بعض دفعہ مجھے پتہ لگا لوگ کام کاج چھوڑ کے میرے پروگرام کو سنتے ہیں، تو خدا ان برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ بزرگ خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں جو سب کا خدا اور مالک اور خالق ہے، ہم سب کو ہدایت دے، برکت دے، اپنے کلام مقدس جو زندگی کا سرچشمہ ہے اس پر عمل کرنے کی برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، خدا کے فضل سے دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔